غازی رضوان اللہ تعالیٰ جو کہ وادی السلام نجف اشرف میں جن کا مرکز مبارک ہے، وہ اپنی زندگی کے حوالات میں بیان کرتے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے شہر سے رات کو باہر جایا کرتے تھے اور نخلستان میں عبادت کیا کرتے تھے، اور 1 گھنٹہ تہجد کی نماز ان کی جو ہے وہ طول ہو جاتی تھی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں اس وقت اس نماز میں ہوتا تھا تو میں اطراف سے منقطع ہو کر کائنات میں جو ذکر ہو رہا ہوتا تھا وہ مجھے سنائی دیتا تھا۔ خوب یہ کیسے ہوگا زندگی میں ایسے ہی مر کے چلا جاؤں، میں کب سنوں گا اس ذکر کو، میں کب ان مناجات کو سنوں گا، کب میرا قلب اس طرح متوجہ ہوگا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنے اطراف سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، ماں باپ سے، زوجہ سے رشتہ کاٹ دوں اور خدا کی محبت؟ نہیں، یہ محبت جب آتی ہے تو ان ساری محبتوں کو ترسیم کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کے وجود میں نور پایا جاتا ہے، اور جب یہ نور جڑتا ہے تو یہ محبت ظہور کرتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا سے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں تو تسبیح پڑھوں، میں تو سجدے کروں، میں عبادتیں کروں، مجھے سے کیا، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، خدا کی محبت ایسی نہیں ہے۔ جب آپ خدا سے محبت کریں گے تو بدرجہ اولا آپ کو اس کی مخلوق سے محبت کرنی پڑے گی، کرنی پڑے گی۔ اب آپ اس کو ناراض نہیں کر سکتے، آپ کیسے اس کو ناراض کریں گے؟ کیوں؟ مخلوق الہی ہے۔ اب آپ اس کو اس طرح نہ دیکھیں جس طرح دنیا اس کو دکھا رہی ہے، اب آپ اسے مخلوق الہی دیکھیں کہ یہ جو رشتہ بنایا ہے یہ بھی پروردگار نے بنایا ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ مجھے پروردگار نے دیا ہے، یہ میرے بہن بھائی ہیں، یہ خدا نے رابطہ دیا، یہ میرے والدین ہیں، خدا نے مجھے لطف کیا ہے۔ تو ان رشتوں کو اس کی نگاہ سے دیکھیں تو پھر نہ کبھی لڑائیاں ہوں گی، نہ کبھی جھگڑے ہوں گے، نہ کبھی فساد ہوگا، نہ کبھی حسد ہوگا، نہ آپس میں اس طرح کی جو چیزیں معاشرے میں کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ آپ اسے مخلوق الہی دیکھیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کئی سال ہو گئے بہن بھائی آپس میں گفتگو نہیں کرتے، لوگ جو ہیں وہ ذرا ذرا سی بات پہ زوجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ سارے تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے سے ہیں اور موقتاً ہیں، اصل رابطہ وہ ہے۔ اور یہ رابطوں کو پروردگار نے اتنا سخت رکھا ہوا ہے، جسے قطع رحمی کر لے تو انسان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے اور ساری مشکلات آ جاتی ہیں۔ رجب علی خیاط جو کہ بہت بڑے عارف تھے، وہ شخص ان کے پاس آیا، ساختمان بناتا تھا، گھر بناتا تھا، بہت سارے بنائے، بک نہیں رہے بڑے عرصے سے، یہاں تک کہ مشکلات مالی کا شکار ہو گیا۔ کسی نے کہا شیخ کے پاس جاؤ، شاید کوئی حل دے۔ جب شیخ کے پاس پہنچے تو شیخ نے کہا کہ تمہاری جو بہن ہے کتنے عرصے سے تم نے اس سے گفتگو نہیں کی اور تم نے اس کی وراثت کا حق کھایا ہوا ہے۔ اب اس کو یاد آیا کہ اس زمانے میں وہ تھوڑے سے پیسے بنتے تھے جو تھے کہ اس نے نہیں دیے تھے وراثت کے، تو کہا میں دے دیتا ہوں، کہا میں زیادہ دے دیتا ہوں، زیادہ دے کے آ گیا، پھر واپس آیا، کہا ابھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا تمہاری بہن جو ہے وہ کرائے کے گھر میں رہتی ہے اور تم نے اتنے گھر بنائے ہوئے ہیں، کہا ایک گھر اس کو دو۔ کہا کہ اس میں تو کہہ رہا مسئلہ ہے تبھی حل ہوگا، مرضی تمہاری آگے۔ اس نے جیسی بہن کو گھر دیا اس کے بعد اس کے گھر جو ہے وہ بکنا شروع ہو گئے۔ یعنی ہمیں نہیں پتا، ہم بہت سارے زندگی کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ ہمارے اطراف میں ہوتی ہے، اور ہم وظیفے کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، مولانا یہ عمل دے دیں، وہ عمل دے دیں، عمل ہمارے آس پاس ہے۔ بعض وقت انسان بچے کو اس طرح جھڑک دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے کہ اس کے دل کی آہ آپ کو مشکلات میں ڈال دیتی ہے، لیکن ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ انسان گھر کے اندر اپنی زوجہ کے ساتھ شدید، ذرا سی بات پہ شدید کر بیٹھتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی پکڑ عالم برزخ تک باقی رہتی ہے۔ انسان عالم برزخ میں بھی ان رابطوں کی وجہ سے عذاب برداشت کر رہا ہوتا ہے۔